رب العالمين لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون سبحان الذي أسرى بعبده ما ضل صاحبكم وما غوى ما زاغ البصر وما طغى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حضور قبلہ والا جان صدر مجلس میر کارواں بابا جی سرکار دامہ اقبالہ دام لطفہ اس پرفتن اور پرآشوب اور افراتفری کے ماحول کے اندر محفل نور کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے دلوں پہ سلامت رکھے۔ پڑھے لکھے بازوق احباب تشریف فرما ہیں۔ میں معراج کو 3 پورشن کے اندر مختصراً خلاصتاً اجمالاً بیان کرنے کی ادنیٰ سی جسارت طلب کر رہا ہوں۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سر سروراں خم رہی، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تعابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے سلطان حسینان جہاں، السلام اے اورگ نشینان عالم، السلام اے مطلع صبح ازل، السلام اے مصدر حمد و ثنا، السلام اے کلزم جود و سخا، السلام اے موجب ایجاب کن، السلام اے پرتو ذات جلال۔ ہمارے سیال شریف کے ایک فقیر درویش گزرے ہیں، خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب قبلہ شہزاد صاحب، انہوں نے باب جبریل کے پہلو میں یہ شعر لکھے تھے کہ اے پناہ جہاں سلام علیکہ۔ چوئی صاحب استاد اگے ہونا، میں گنہگار کر رہے ہیں۔ علامہ تفتزانی نے شرح عقائد کے اندر ایک بات لکھی ہے، استادن ویک کے میں یاد آ گئی۔ منڈی عثمان والے بابا جی کا قرض نہیں اتار سکتے۔ حدیث سنیے جو تفتزانی نے لکھی ہے۔ تفتزانی کہتا ہے کہ ایک عالم دین جس شہر سے گزر جائے، صرف گزر جائے، بیٹھے نہیں، پڑھاؤ نہ ڈالے، دور حدیث کی کلاس نہ لگائے، صرف نحو نہ پڑھائے، صرف گزر جائے، تفتزانی کہتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے لگنے والی جو خاک ہے، اللہ اس خاک کے وسیلے کے ساتھ اس شہر کے قبرستان پر سے 40 دنوں کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اے پناہ جہاں سلام علیکہ، چوئی صاحب تکیے بے کساں سلام علیکہ۔ لے آج کی پوری نشست کا قبلہ شہزاد صاحب، اس پوری نشست کا مزاج اس شعر کے اندر ہے۔ منزلے تو مقام او ودنا، منزلے تو مقام او ودنا، گرد رہ کہکشاں سلام علیکہ۔ میرے حضور وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا، حسنت جمیع و حسالہ صلو علیہ وآلہ۔
کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشا تو بھی لنگ پار گیا۔ یا رسول اللہ، حق چاہ گیا۔ استاد محترم گفتگو فرما رہے تھے، جو بندہ کتابوں سے جتنا ٹچ ہوتا ہے نا، وہ دے سامنے شہزاد صاحب چوئی صاحب گال کرن دی چس بڑی آندی، اب 12 تقریریں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ یقین جانو نہ کسی کو سننے کے لیے جی چاہتا ہے۔ اب تقریروں کے اندر 2 چیزیں ہیں، یا بیٹھ کے زور لگانا شروع کر دو یا 12 تقریریں۔ استاد محترم بڑا خوبصورت جملہ دے رہے تھے، میں نے اسی سے وہیں پہ بیٹھ کے اقتباس کیا ہے۔ سورۃ معارج ہے، 29واں پارہ ہے۔ معراج کو ہم 3 سمتوں سے سمجھ سکتے ہیں، قرآن سے، سائنس سے اور کلندر کی بارگاہ میں۔ تو سورۃ معارج ہے، اس کی آیت ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ کیوں استاد جی؟ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جاتے ہوئے 50,000 سال لگتے ہیں۔ کتنے؟ 50,000 سال جاتے ہوئے لگتے ہیں، 50,000 سال آتے ہوئے لگتے ہیں۔ اللہ کا سال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا محبوب بہتر جانتا ہے، لیکن بریلی کے تاجدار نے استاد جی قلم توڑ کے رکھ دیا۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے، سراغ عین و متاں کہاں تھا، نشان کیف ولا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نکتوں، کمان امکا کے جھوٹے نکتوں، کمان امکا۔ کسی میتھی میٹک والے کو بلاؤ نا جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کمان امکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ محیط کی چال سے تو کس کے اندر بساط جان ہے، وہ معراج کو بیان کرے۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سدرہ کے آگے ہے کیا، آئیے اب حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں، اور قبلہ چوئی صاحب نے فوائد الفوائد پڑھی ہوگی، اس کے پیج نمبر غالباً 156 پر خواجہ نظام الدین محبوب الہی اس بات کو لکھتے ہیں، خواجہ تو وہ شخص ہے جو 50 سال فجر کی نمازی مسجد نبوی کے اندر جا کے پڑھ کے آتا تھا۔ خواجہ نے معراج کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ خواجہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، کتنا بڑا چیلنج ہے، سبحان اللہ، سبحان ہتھوڑا ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے معراج کرایا ہے۔ اللہ کی ذات ہر نقص عیب کمزوری سے پاک ہے۔ کیوں استاد جی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ بندہ حافظ ہوئے تو ہوئے، عالم تے بیٹھا سامنے ہوئے تو قرآن پڑھن دی چاسی بڑی آندی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور قرآن کہتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اب قرآن پڑھتے جائیں، قرآن کی ہر آیت کے اندر آپ کو معراج شریف کا مزاج ملے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے معراج کروائی ہے، ہم وہ ہیں، ہماری ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تمہارے آسمانوں کو ہم نے اربوں خربوں کہکشاؤں سے ستاروں سے مزین کیا ہے۔ تمہیں ہماری قدرت پہ شک ہے؟ ہم نے کروائی ہے۔ قرطبی نے بڑا خوبصورت مضمون دیا شہزاد صاحب نے۔ قرطبی نے کہا کس بکھیڑے کے اندر پڑ گئے ہو، دکھانے والے نے جی بھر کے دکھایا اور دیکھنے والے نے جی بھر کے دیکھا اور دکھانے والے نے خود تعریف کی۔ آپ سیر کو جائیں نا، سیر کو جائیں تو عام طور پہ ناظر منظر کی تعریف کشی کرتا ہے، منظر نہیں تعریف کرتا، لیکن یہاں منظر ناظر کی تعریف کر رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى،
محبوب نے ایسا دیکھا کہ پلکیں جھپکنے ہی بھول گیا. اب اس کو سائنس کے پہلو میں ڈالیں، کوئی فرکشن، کوئی ریزسٹنس، کوئی موڑ، کوئی زیغ، کوئی زاغ نہ. محبوب نے ایسا دیکھا جم کے جیسے دیکھنے کا حق تھا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں سیر کو، ہمارے بڑے کہتے ہیں ٹھہرو. جس نبی کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا. یہ گجرات کے شاعر ہیں، فارسی کے، اردو کے اور پنجابی کے چوئی صاحب انور مسعود صاحب. انہوں نے کمال لکھا ہے اور لکھا بھی میرے حضور کی جالیوں کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے بول بہاروں جیسے اور سارے اصحاب ستاروں جیسے. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے. ان سا نہیں جہاں میں کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. سبحان الذی اسرا بعبدہ. جیسے استاد محترم بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے. معتزلہ نے انکار کر دیا، اہل تشیع نے انکار کر دیا، خارجیوں نے انکار کر دیا معراج ہو ہی نہیں سکتی. کیوں جو استاد یہ خرق اتیام، خرق اتیام یعنی کہ جو چیز پھٹ جائے وہ دوبارہ مل نہیں سکتی. اب سائنسدان بھی دماغ پٹک پٹک کے رہ گئے. اس بات کو سمجھایا تو صوفی نے سمجھایا، کلندر نے سمجھایا. کیونکہ جہاں دلائل ختم ہوتے ہیں اس سے آگے پھر کلندر سوٹا اٹھاتا ہے. اور کلندر کے سامنے تو کائنات ایسے جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے ہیں. یہ انڈیا کے اندر نا ایک مجذوب کلندر گزرے ہیں، خواجہ رسول نما ان کا لقب تھا. تو وہ کلاس فلسفے کی سن رہے تھے. استاد گرامی قد فلسفہ پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو. تو انہوں نے معراج پہ بحث کی. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جب اوپر آسمان سے اوپر جاتے ہیں تو وہ تو بندہ اس کے وجود کو توڑ ہی نہیں سکتا. فرکشن اتنی ساری ہے کہ ہوا کی وجہ سے، اس کی رکاوٹ کی وجہ سے وجود پھٹ جائے. کیونکہ جو جیٹ طیارہ 1200 یا 1500 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے سفر کرتا ہے وہ تو وجود کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. اور آئنسٹائن نے بھی E=mc² کے تحت اور ریلیٹیوٹی کے تحت اور کوانٹم فزکس کے تحت ثابت کیا ہے کہ کائنات کے ایک قطر سے دوسرے قطر تک جانے کے لیے 3 ارب ملین سال کی روشنی درکار ہے. نوری سال وہ فاصلہ وہ فزکس والے جانتے ہیں. پھر قبلہ ہیوم نے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں، لیکن ہمارے بھی تو ہمارے ہیں نا. ہماروں نے کہا ادھر آؤ نالائکو عیسائیوں، اگر عیسیٰ جا سکتے ہیں تو برنباس کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر قیامت والے دن مجھے میرا رب محمد عربی کے نالین کے تسمے کھولنے کا شرف عطا فرما دے تو میری چھاتی فخر سے کشادہ ہو جائے. ہمارے بڑے کہتے ہیں فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے. تو صاحب جو ہمارا آقا ہے ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے. ہمارے حضور تو وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی. فلسفے کی کلاس تھی، استاد نے بڑا سمجھایا. شاگردوں نے کہا جی پلے نہیں پڑ رہا. کلندر لکوٹا کس کے کھڑا تھا. کلندر نے کہا ادھر آؤ میں سمجھاتا ہوں. سارے مدرسے کے بچے اکٹھے کرو. استاد بھی اکٹھے ہو گئے. کلندر نے صوفی نے بکریوں کے ریوڑ کو گلے کو پیچھے ہانکا، سوٹا اٹھایا. لال قلعے کے ساتھ جو مسجد ہے جیسی ہماری بادشاہی مسجد ہے وہاں لے گیا. کنکریٹ کی موٹی سی دیوار تھی. اشارہ کیا سوٹی کے ساتھ، دیوار پھٹی. صوفی کلندر دیوار کے پار پھر آر کا نالائکو اگر 1400 سال کے بعد محمد عربی کا غلام جا سکتا تو محمد عربی نور و نالا نور ہیں. ان کے سامنے تہ کہاں ہیں، اس لیے ہم کسی کو نہیں سمجھا سکتے. یہ ایمان بالغیب کا عقیدہ ہے. کیا ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ ایمان بالغیب کا عقیدہ ہے. خواجہ نظام پاک نے معراج کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا. بیت اللہ سے بیت المقدس یہ اسرا ہے اور یہ حضور کی حقیقت بشریت کو واضح کرتی ہے. دوسری معراج ہے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک یہ حضور کی روحانیت، حضور کی نورانیت کا پیغام دیتی ہے. تیسری معراج ہے مقام حقیقت محمدی. اقبال نے قلم اٹھا کے توڑ کے رکھ دیا، محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے.